پیکا ایکٹ، پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ، یہ کیا ہے؟ یہ وہ ایکٹ ہے جو کہ آپ کو ان کا جرائم سے بچاتا ہے جو کہ الیکٹرانکلی کیے جاتے ہیں، جیسے کہ آپ کے موبائل پر کوئی نازیبا ویڈیوز یا پھر آپ کے بارے میں کوئی مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن پوسٹ کر دی جاتی ہے، آپ کی عزت کو خراب کیا جاتا ہے، یا آپ کے جو ایک وقار ہے دنیا کے اندر اس کو ہرٹ کیا جاتا ہے، تو اس پر یہ ایکٹ لاگو ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ دور بدل رہا ہے، اور بدلتے ہوئے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قانون بھی بدل رہے ہیں، کیونکہ گیجٹس بہت زیادہ آ چکے ہیں، تو ان گیجٹس کو قابو کرنے کے لیے، ان گیجٹس کو غلط استعمال سے روکنے کے لیے نئے قانون متعارف کرائے جا رہے ہیں۔ اب وہ نئے قانون جو ہیں اس میں یہ پیکا قانون جو ہے وہ سب سے پہلے آتا ہے۔ سن 2016 یہ وہ دور تھا جب اس قانون کو پہلی دفعہ مارد وجود میں لایا گیا، اور اسی وجہ سے لایا گیا کہ اس وقت سوشل میڈیا جسے ہم فیس بک کہتے ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکا تھا، اور لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا کا یوز کر رہے تھے، اور اس وقت یہ جو سوشل اپلیکیشنز ہے جس میں ٹک ٹاک بھی آتی ہے، یہ اس وقت نیا نیا لانچ ہوا تھا میوزک لے کے نام سے، تو تب لوگ اس پر بہت زیادہ پوسٹیں بھی کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد جیسے جیسے جو سوشل میڈیا کا استعمال زیادہ ہونا شروع ہوا، تو اسی طریقے سے ہی اس کے قانون بھی بدلنا شروع ہوئے، اس پر جرائم بھی بڑھنا شروع ہو گئے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں نے ایک دوسرے کو دھمکیاں جو ہیں وہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام رسائی جو ہے وہ کرنا شروع کر دی تھی، اور لوگوں کی ویڈیوز بھی آنا شروع ہو گئیں۔ کوئی دھمکانے کی ویڈیوز تھی، کوئی مارنے کی ویڈیوز تھیں، کوئی الٹے سیدھے غلط الزامات تھے، کوئی نازیبا ویڈیوز تھیں۔ تو یہ تمام ویڈیوز جو ہیں یہ سوشل میڈیا وار جو ایک قسم کی کہتے ہیں آپ، سوشل میڈیا وار بن چکی تھی، اور سوشل میڈیا وار کو قابو کرنے کے لیے، اس پر قدغن لگانے کے لیے یا لگام ڈالنے کے لیے جو ہے یہ ایکٹ لایا گیا۔ اس کے بعد 2022 میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹویٹر بہت زیادہ استعمال کیا جانے لگا، جسے ایکس بنا دیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سوشل میڈیا مزید تیزی سے آگے کام کرنا شروع ہوا۔ واٹس ایپ بہت زیادہ انگیج ہو گیا اس میں، اور لوگ واٹس ایپ پر بھی پھر ہراس ہونا شروع ہو گئے، نقدیوں سے جو ہے وہ پیسے اڑانا شروع کر دیے۔ تو تب لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے نئے نئے واٹس ایپ گروپس بنائے گئے، اور ان کے اوپر انہیں بدنام کرنا شروع کیا گیا۔ تو پھر اس ایکٹ میں ترمیم کی گئی، اور اب 2025 میں مزید ترمیم جو ہے اس میں کر کے ایک مکمل قانون جو ہے وہ اسے بنایا گیا۔ اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو اتنا اویئرنس نہیں ہے اس بارے میں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ قانون جو ہے یہ صرف انہی لوگوں کو پتہ چلتا ہے جن کے ساتھ بیتتی ہے۔ اب ہم مزید آگے چلیں گے، لوگوں سے جانیں گے کہ وہ اس پیکا ایکٹ کے بارے میں کتنا کچھ جانتے ہیں، پیکا ایکٹ ہے کیا، اور پیکا ایکٹ سے وہ کس طریقے سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور پیکا ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قانونی ماہرین کیا کہتے ہیں کہ قانون کس طریقے سے عمل کرتا ہے۔ اور پھر دوسری چیز سب سے بڑی کہ لوگ ظاہر سی بات ہے کچھ انفارمیشن بھی دینا چاہتے ہیں، اسے غلط استعمال بھی کرتے ہیں۔ خاص طور پہ بات کریں کہ آج کل جس طریقے سے سوشل میڈیا بن چکا ہے، تو سوشل میڈیا موبائل نکال کے ہر بندہ اپنے آپ کو صحافی کہنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب انفارمیشن پوری نہیں ہوتی تو اس کے بعد اس انفارمیشن کو وہ آدھا سچ جو ہوتا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آدھا سچ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ آدھے سچ کے اوپر ہم لوگوں کو جو ہے اطلاع دینا شروع ہو جاتے ہیں، مگر جب اس کے بیک گراؤنڈ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، اس کے بعد پھر لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے جو قانون سازی ہے وہ کی جائے گی اس کے اوپر۔ تو لوگوں سے جانیں گے، اسی حوالے سے بات کریں گے، رہیے ہمارے ساتھ۔ جی تو ناظرین، عوام سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں اور جانتے ہیں کہ پیکا ایکٹ کیا ہے۔ عوام سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے؟ ایبسلیوٹلی پرفیکٹ، آپ بتائیے۔ الحمدللہ۔ اچھا یہ بتاؤ کہ پیکا ایکٹ کے بارے میں پتہ ہے؟
پیکا قانون کیا ہے؟ بیسکلی یہ گورنمنٹ کے کچھ اپروپریٹ میئرنگ اسٹیپس ہیں کہ کس طرح سوسائٹی میں مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی جو نیریٹو انجینئر ہو رہی ہے اسے کنٹرول کس طرح کیا جائے. تو کیا سمجھتے ہو کہ یہ ایکٹ جو ہے یہ عوام کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ آئی تھنک اگر آپ اسے میجر ایک اسٹینڈ پوائنٹ دیکھیں ڈیموکریسی کے اندر تو اٹ از ٹوٹلی کہ سم تھنگ وائلیٹ کرے جو لوگوں سے فریڈم آف اسپیچ ان سے چھینے. بٹ دا تھنگ از دیٹ پاکستان جو کہ انڈیا کی طرف سے ایک ویو آف فیک انفارمیشن پھیل رہا ہے اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی اگر دیکھا جائے تو ہمارے لوگوں میں جو نیریٹو انجینئر ہوں گے دیر از اے پوائنٹ کہ ایسے ایکٹ کی ضرورت ہے اور دیر آر مور اسٹیپ شوڈ بی ٹیکن آن دس تھنگ بیکاز کیونکہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے کہ صحیح اور غلط میں فرق کس طرح کریں. وہ شیئر کرتے ہیں اور مے بی وہ نیشنل سیکیورٹی، انٹیگریٹی اور نیشنل ٹیریٹری کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. یہ بتاؤ کہ پھر بندے کو سوشل میڈیا کو کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے؟ کیا سمجھتے ہو کہ سوشل میڈیا پر کوئی چیز اگر ہم پوسٹ کرتے ہیں تو اس کو کس طریقے سے چیک کیا جا سکتا ہے، اس کو جج کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ بیسکلی ہر انسان کو جب بھی سوشل میڈیا یوز کرتا ہے اس کو وی آلویز ہیو اے ٹو چوائسیز نا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اتنا تو کوئی بھی بیوقوف نہیں ہوتا جسے موبائل چلانا آتا ہے اور وہ صحیح اور غلط میں فرق نہ کر سکے. سو اٹ شوڈ بی اے نیشنل ڈیوٹی کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ شیئر کیا کر رہے ہیں، آپ دیکھ کیا رہے ہیں. کیونکہ سوشل میڈیا آپ کو وہی دکھاتا ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ صحیح دیکھیں گے آپ کو صحیح دکھائے گا، غلط دیکھیں گے غلط دکھائے گا. موسٹ امپورٹنٹلی گورنمنٹ کو ایسے سیمینارز یا ورک شاپ کنڈکٹ کروانے چاہیے جو کہ لوگوں کو سکھائے کہ مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، فیک نیریٹو بلڈنگ، سوشل کنسٹرکشن سے کس طرح اوائڈ کیا جائے اور اپنی نیشنل بلڈنگ میں اپنا رول کس طرح پلے کیا جائے. اچھا، اس کے ساتھ یہ بتاؤ مجھے کہ اب مثال کے طور پر میں اٹھاتا ہوں موبائل اور ایک چیز غلط ہو رہی ہے، میں اسے شوٹ کر دیتا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے میری رسائی تو پولیس تک نہیں ہے، مگر میں فار دا سیک آف انٹرسٹ آف پیپل یا پھر فار دا سیک آف ہیومینٹی میں اسے پوسٹ کرتا ہوں، اس کے بعد میرے اوپر ہی ایکشن لے لیا جاتا ہے. بیسکلی اس میں گورنمنٹ کو ایک ایسا فریم ورک بنانا چاہیے، ایک ایسے رولز اینڈ ریگولیشن بنانے چاہیے کہ جو بندہ آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے اسے ایز اے وٹنس ہونا چاہیے، وکٹم نہیں ہونا چاہیے. کہ جو بھی بندہ اگر کسی نے کوئی غلط ایکٹ ہو رہا ہے، کوئی مرڈر ہو رہا ہے، ریپ ہو رہا ہے، کوئی بچے کو اسالٹ ہو رہا ہے، وہ ویڈیو بناتا ہے، ویڈیو وائرل ہوتی ہے، دین جو بنا رہا ہے نا ویڈیو ہی از دا کنسیڈر ایز اے، وہ اپنے آپ کو نیشنل بلڈنگ کا پارٹ کنسیڈر کرتا ہے. دیٹس وائی از میکنگ اے ویڈیو. وہ کچھ ہائی لائٹ کر رہا ہے، ہی از اے وٹنس ناٹ اے وکٹم. سو اگر ایسا ہوتا ہے تو گورنمنٹ کو بھی ایسے رولز اینڈ ریگولیشن فریم ورک بنانے چاہیے کہ ایسے انسانوں کو وکٹم نہ بلکہ وٹنس بنایا جائے. وٹنس بنایا جائے. یہ ہے جی آج کے لوگوں کا جواب کہ جو لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نہ تو جو دیکھا اٹھا کر ڈال دیا، بلکہ پہلے اس کے اوپر تحقیق کرنی چاہیے کہ آیا میں جو چیز دکھانے جا رہا ہوں وہ ہے کیا، اس کا امپیکٹ کیا پڑ سکتا ہے، اس سے لوگ کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیا عوام پر نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ جب چیز ہم سوچیں گے اور اس کے بعد جب سوشل میڈیا پہ کوئی چیز ہم ڈالیں گے یا پوسٹ کریں گے تو وہ لوگوں کے کتنا کام آ سکے گا، یہ سوچ کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ابھی مزید لوگوں سے بات کریں گے، لیں گے ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پیکا ایکٹ ایک وہ ایکٹ ہے جو کہ عوام کو باؤنڈ کرتا ہے کہ غلط انفارمیشن جو ہے وہ آپ انٹرنیٹ پر اپلوڈ نہ کریں. کیوں؟ وہ اس لیے کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ خطوں کے ذریعے جو ہے یا اخبارات کے ذریعے جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ عوام تک پہنچتی تھی، اور اس وقت ہم یہ دیکھتے تھے کہ جب وہ انفارمیشن پہنچائی جاتی تھی تو اس وقت ہمیں دن بھی لگ جاتے تھے، کیونکہ اتنی سپیڈلی جو ہے وہ ترسیل جو تھی وہ نہیں ہوتی تھی. اور کوئی ٹرینوں پر اخبار جا رہے ہوتے تھے، کچھ گاڑیوں پر اخبار جا رہے ہوتے تھے، اور ایون اس سے بھی اگر زمانہ قدیم میں جائیں تو کارٹس کے اوپر، جو جانوروں کی کارٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی اخبارات کو جو ہے ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کیا جاتا تھا. تو جو انفارمیشن ہے وہ بڑا لیٹ پہنچتی تھی، اور اس وقت جو لکھاری تھے وہ بڑا سوچ سمجھ کے اور ناپ تول کے لکھا کرتے تھے. مگر آج دنیا جو ہے وہ بڑی جدید طریقے سے اور بڑی سپیڈلی آگے بڑھ رہی ہے کہ دنوں کے اندر ہی جو ہے وہ دنیا نے اتنی ترقی کی ہے کہ اب آپ کے پاس موبائل ہیں، اور موبائل کے ساتھ پھر انٹرنیٹ آیا، انٹرنیٹ کے آتے پھر سوشل ویب سائٹس آئیں، اور اب تو اتنی ویب سائٹس آ گئیں کہ آپ ود ان نو سیکنڈ ایک دنیا کے کونے سے دوسری دنیا کے کونے تک آپ میسج جو ہے وہ چٹکیوں میں پہنچا سکتے ہیں، جس میں آپ کے کئی قسم کی ویب سائٹس ہیں. فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، واٹس ایپ ہے، اسنیپ چیٹ ہے، اور اسی طریقے سے پتہ نہیں بے تحاشا ویب سائٹس جو ہیں، جس میں ایکس بھی آج کل جسے ٹویٹر کہا جاتا تھا وہ بھی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب لوگ استعمال کرتے ہیں. تو اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو احتیاط سے استعمال کریں. عوام سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیں کہ آپ
ظاہر سی موبائل رکھا ہوا آپ نے بھی, آپ فیس بک کھولتے ہوں گے, انسٹاگرام کھولتے ہوں گے, سامنے نیوز بھی آتی ہوں گی, تو کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی نیوز اس میں سے حقیقت پہ مبنی ہوتی ہے اور کتنی جھوٹ ہوتی ہیں؟ آپ نے سب سے پہلے اس کا جو کویشچن کیا ہے نا, آپ نے جتنی انفارمیشن دی ہے آپ یہ دیکھ لیں, واٹس ایپ ہے, ٹویٹر ہے, فیس بک پہ, اب یہ اے آئی کا دور ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر سارا جس کا جو دل کرتا ہے وہ بنا کے اس کے اوپر اپلوڈ کر رہا ہے. ابھی بتایا گیا تھا کہ ملتان کے اندر سیلاب آ گیا اور یہ سارا کچھ تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا. ہم ملتان میں کھڑے ہیں, کچھ ہوا ہے ایسا؟ مجھے بتائیں. کچھ بھی نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ ہاں جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے, جو سیلاب کے اندر بے تحاشا لوگوں کا نقصان ہوا ہے, اس کو ہم جو ہے ویریفائی کریں, اس کو ہم ٹھیک طرح اپلوڈ کریں, جو کرنا چاہیے, جو ہمارا عوام کا, ہمارا آپ کا, ایک سب کا جو ہے نا رسپانسبلٹی ہے وہ کرنی چاہیے, ادا کرنی چاہیے, لیکن صحیح طریقے سے ادا کرنی چاہیے. لیکن یہ کہہ دینا کہ وہاں یہ ہو گیا اور ادھر یہ ہو گیا اور کچھ بھی ایسے اپنی طرف سے اپلوڈ بنا کے, اپنے مواد بنا کے اپلوڈ کر دینا, یہ غلط ہے. تو اچھا یہ بتائیں کہ دن میں آپ ایک عام شخص کی بات کر دیتے ہیں, کتنی نیوز اس کی نظروں کے سامنے سے گزرتی ہوگی, کتنی ریلز اس کے سامنے سے گزرتی ہوں گی؟ بے تحاشا گزرتی ہیں. تو کیا سوچ پر امپیکٹ ہوتا ہے کہ اگر جھوٹی ہو جائے؟ یہ آپ کی, میری اور عوام کی اور سب کی سوچ پہ امپیکٹ کرتا ہے کہ وہ اس کو اچھی طرح ویریفائی کرے, اور جو بالکل سچ ہے اس کے لیے آواز اٹھائے, جو بالکل یعنی کہ بالکل ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے اس کے لیے کچھ نہ کرے, اس کو یہی ہے کہ ڈسکنیکٹ کر دے. اچھا, ایک یہ تو بالکل آپ نے بہت زبردست بات کی آپ نے کہ اس کے اوپر یقین نہ کرے, بالکل نہ کرے. دوسری چیز یہ بتائیں کہ جب عوام جو ہے وہ کوئی چیز اپلوڈ کرنے جاتی ہے تب اسے کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ تب اسے یہ احتیاط کرنی چاہیے, سب سے پہلے اس کو اپنے ایمان کو آگے رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے, کہ میں یہ صحیح چیز اپلوڈ کروں, صحیح انفارمیشن آگے دوں, غلط نہ دوں, کیونکہ آج نہیں تو کل اس کو آخرت میں اس کا جواب دینا ہوگا. ظاہر سی بات ہے, یہ بہت اچھی بات کی ہے, بہت اچھی بات کی کہ آخرت میں جواب دینا ہوگا. اگر ہم اتنا ہی سمجھ لیں تو اتنا ہی سمجھ لیں تو وہ بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے. سر آپ بتائیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک اگر شخص جو ہے وہ انفارمیشن دے رہا ہے, پیغام رسائی کر رہا ہے, اور وہ پیغام ہی عوام تک غلط پہنچ جائے؟ بہت غلط ہے, بہت غلط ہے, اور مس انفارمیشن بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے, خاص طور پر اس ماحول میں, جس ماحول میں ہم چل رہے ہیں, یعنی کہ مس انفارمیشن جو ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے, حد سے زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے, اور جس سے دشمن کو فائدہ ہوتا ہے, بہت زیادہ دشمن کو فائدہ ہوتا ہے. ہماری ایسی جو مس انفارمیشن ہوتی ہے وہ اس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اور ہم نے ابھی دیکھا بھی تھا کہ انڈیا نے بڑی مس انفارمیشن پھیلائی کہ جی لاہور کے سمندر پہ قبضہ کر لیا ہے, کراچی کو اڑا دیا ہے, اور ہم نے اتنے طیارے گرا دیے ہیں پاکستان کے, اور ایسا ہی ہے. اسلام آباد میں گھس گئی ہے. ہمارے ایک ذمہ دار شخص نے بیان دیا تھا جس کو ہتھیار بنا کر عالمی عدالت میں وہ لے کر گئے تھے ہمارے دشمن ممالک. تو اس کا سدباب ہونا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے یہ جو پیکا ایکٹ لگایا گیا ہے بہت اچھا ہے. اس سے یعنی کہ میڈیا کو, سوشل میڈیا خاص طور پر کنٹرول کرنے میں بہت مدد ملے گی, اور اس سے جو مس انفارمیشن جو فیک نیوز ہے اس کا سدباب ہوگا جی. فیک نیوز ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے, اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ اس ملک کو جو جتنا نقصان دشمن نے نہیں پہنچایا جتنا فیک نیوز نے پہنچایا ہے. صحیح بہت زیادہ ضروری ہے, اور ہم اس میں شامل ہیں الحمدللہ. اس کے یعنی کہ جو سدباب ضروری ہے ہم آگے ہیں ان میں. اوکے ہو گیا. ہاں جی, اس وقت مزید جی ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ الحمدللہ, آپ بتائیں. الحمدللہ. اچھا بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ ایک شخص کوئی اگر غلط انفارمیشن موبائل پر اپلوڈ کرتا ہے تو اس سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ اس سے بہت لوگ جو ہیں ان کا بہت نقصان ہوتا ہے. بیسیکلی اسٹوڈنٹس کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. آئی تھنک آپ کو ایسی نیوز جو ہے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنی چاہیے جو واقعی ویریفائی ہو اور لوگوں کو ان سے بہت سی انفارمیشن ملے, نہ کہ ان کا ٹائم ویسٹ ہو. بیسیکلی آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ سوشل میڈیا بہت ہی غلط چیزوں کے لیے یوز کر رہے ہیں, اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. آئی تھنک کہ ان کو چاہیے کہ وہ اچھی چیزوں کے لیے یوز کریں. آپ کچھ اسٹڈی سے ریلیٹڈ اور اتھینٹک چیزیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کریں تاکہ لوگوں کا نہ ٹائم ویسٹ ہو اور اچھی سے اچھی انفارمیشن ان تک پہنچ سکے. بہت اچھی بات کی ہے جی بچی نے کہ پڑھنے والے بندے کا تو کام ہی نہیں ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر الٹا سیدھا جو ہے وہ دیکھے. اچھا بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ اپنے جیسے اسٹوڈنٹس کو
کیا کہنا چاہو گی سوشل میڈیا کے حوالے سے؟ میں کہنا چاہوں گی کہ جو ہماری قوم ہے وہ دن بہ دن نا ترقی سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور اس کا جو وہ ہے اس لیے کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ بیکار چیزیں دیکھتے رہتے ہیں. ہاں بیکار چیزیں دیکھتے رہتے ہیں. ہم لوگوں کو نہیں پتا کہ ہمارا کنٹینٹ کیا ہے، لیکن ہم لوگ غلط سے غلط نیوز جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں. اگر ہم اس چیز کو اچھے سے یوز کریں تو ہماری جو ہے نیشن، جو ہماری قوم ہے وہ بھی ترقی کرے گی، کیونکہ قائد اعظم نے بھی کہا ہے کہ کام کام اور کام. آئی تھنک اسٹوڈنٹ کو تو سوشل میڈیا صرف اپنی اسٹڈی کے لیے یوز کرنا چاہیے. اسٹڈی کے لیے یوز کرنا چاہیے. بہت اچھا ہے جی. مزید جی لوگوں سے بات کرتے ہیں. سر کیا کہیں گے کہ ایک غلط انفارمیشن جو ہے وہ ایک شخص تک پہنچتی ہے، اس کے آگے پھر وہ آگے غلط تک جاتی ہے. ایک بڑا مشہور ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا. ایک لفظ ایک شخص کے کان میں بولا گیا، اور جب تک وہ 100ویں شخص تک پہنچا تو اس کا مطلب ہی بدل چکا تھا. تو کیا کہیں گے کہ اس چیز کو کہ انفارمیشن جو ہے وہ رائٹ ہونی چاہیے، اگر غلط انفارمیشن ہو جائے تو کیا ہو؟ دیکھیں جی، انفارمیشن کو انفارمیشن ہونا چاہیے، ڈس انفارمیشن نہیں ہونا چاہیے. اس میں میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک سوشل میڈیا پر جو معاملات ہیں وہ ایک بیٹر یوز کے لیے ایک کریشن ہے، جس سے لوگوں کا ایک معیار، ایک لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ بہت زیادہ بیٹر ہوا ہے، بہت ساری چیزوں میں آسانیاں ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کا مس یوز جو ہے اس نے بہت سارے مسائل کو جنم دیا ہے. ہم جس خطہ میں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، ہم نے بہت عرصے تک ہندوتوا کی جو ہے وہ کانسپیرنسیز کا پاکستان میں بڑا مقابلہ کیا ہے. اب یہودتوا کی جو کانسپیرنسیز ہیں وہ پاکستان کو اس نہج پر لے آئی ہیں کہ اس طرح کے ایکٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پیکا ایکٹ جو ہے وہ موجودہ حالات میں رہتے ہوئے پاکستان کی بنیادی ضرورت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کا احسن اقدام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شکم ضرور ہوں گے جس میں لیجسلیشن کی ضرورت ہے، کچھ امینڈمنٹس کی ضرورت ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں رہتے ہوئے پیکا ایکٹ جیسا قانون پاکستان میں سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. میں خود ایکس کا یوزر ہوں، لیکن مجھے 3 سال تک تھرو VPN ایکس کو یوز کرنا پڑا ہے، کیونکہ میری جو کمیونٹیز ایکس پر بنی ہوئی ہیں، میری بہت ساری دوستوں کے ساتھ اس پہ کوارڈینیشنز رہتے ہیں، لیکن ایکس کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت بڑا لیپ آیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیکا ایکٹ کے بننے کے بعد جس طرح سے ایکس پاکستان میں دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہو گیا ہے، اسی طرح سے کچھ باؤنڈنگز جو ہیں وہ ادر ویب سائٹس کے ساتھ بھی ہونی چاہیے، جس طرح سے انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، وی چیٹ ہے، یا اس کے علاوہ جتنی بھی خاص طور پر ٹیلی گرام پر جو ہے وہ خاص طور پر لیجسلیشن ہونی چاہیے، اور میں حکومت کے اس اقدام کو سراہوں گا. سراہیں گے جی. یہ بہت اچھی بات یہ کہ انفارمیشن جو ہے وہ آپ لوگوں کو ترقی کی طرف تبھی لا سکتی ہے جب آپ رائٹ انفارمیشن یوز کریں گے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب آپ کسی کے گھر کی نیو جو ہے وہ مضبوط رکھیں گے اور سیدھی رکھیں گے تو پھر وہ بلڈنگ جو ہے وہ سیدھی کھڑی ہوگی. جب آپ کسی کی نیو ہی جھوٹ پہ بنائیں گے تو وہ بلڈنگ جو ہے وہ وزن برداشت نہیں کر پائے گی، اور ایک نہ ایک دن وہ بلڈنگ جو ہے وہ زمین بوز ہو جائے گی، اور جتنی آپ نے ترقی کے اس فیلڈ میں کام کیا ہوگا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. تو لوگوں کو یہی چاہیے کہ جب بھی کبھی سوشل میڈیا پر کچھ بھی اپلوڈ کرنا ہو تو بڑے دھیان سے سوچ سمجھ کر جو ہے وہ اپلوڈ کریں، تاکہ لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اس کے بعد ہم آگے چلیں گے لا ایکسپرٹ کے پاس، اور لا ایکسپرٹ سے جانیں گے کہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے قانون کون سا ہے، کون سی دفعیں ہیں، اور کیا کیا سزائیں جو ہیں وہ عوام کو ہو سکتی ہیں. وقت ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ظاہر سی بات ہے کہ پیکا ایکٹ ہے کیا، کیونکہ لوگوں کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ پیکا ایکٹ کیا ہے، اور اس کی اویئرنیس ابھی بھی لوگوں میں بہت کم ہے. اور 2016 میں یہ قانون بنا تھا، مگر ابھی تک اس کا کسی کو علم نہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت اتنا سوشل میڈیا ایکٹیو نہیں تھا جتنا آج کے دور میں ایکٹیو ہے، اور موبائل اس وقت بھی لوگوں کے ہاتھ میں تو تھے، مگر جتنے آج عام ہیں اتنے اس وقت نہیں ہوا کرتے تھے. ایک بڑا لمبا سپین آف ٹائم جو ہے وہ گزر چکا. پھر 2022 میں اس میں ترمیم بھی کی گئی، اور اب اس پر اگر ہم ایکسپرٹس کی رائے نہ لیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس ایکٹ کو سمجھنے کے لیے ایکسپرٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. اور ایکسپرٹ کون ہیں؟ ان کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں وکیل. اور ملتان کی پہلی سائبر کرائم کی واحد فیمیل جو ہیں
वकील मेरे साथ मौजूद हैं मुनीबा अलमानी बलोच साहिबा। वेलकम करते हैं मैडम आपको अपने शो में। थैंक यू। मैडम सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये पीका एक्ट क्या है और क्यों ज़रूरी समझा गया इसे लाना? जी, पीका एक्ट सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, डिजिटल मीडिया के ज़रिए जो भी क्राइम्स और डिजिटल मीडिया के ज़रिए जो भी क्राइम्स आते हैं वो पीका एक्ट में आते हैं। डिजिटल मीडिया, अब पहले हम ये एक्सप्लेन करेंगे डिजिटल मीडिया है क्या। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के जो भी फॉरम्स हैं, जो भी ये टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए हम जो भी क्राइम्स होता है वो साइबर क्राइम कहलाता है। अब लोगों में इसकी अवेयरनेस नहीं है। ये पीका एक्ट जो आया है 2016 में आया है, लेकिन 2025 में इसमें अमेंडमेंट हुई है और इसमें कुछ जो सेक्शन है वो बढ़ाए गए हैं आवाम की अवेयरनेस के लिए। यहाँ पे आवाम को जो आवाम को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब सेशन कराए जा रहे हैं। जैसे रोही चैनल है, सर आए हुए हैं यहाँ पे, ये भी बहुत ज़्यादा अपने सेशन कर रहे हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो। और जो डिजिटल मीडिया है, ख़ास तौर पे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और स्नैपचैट हो गया, जो भी ये डिजिटल मीडिया हैं इसको एहतियात से यूज़ करें। कोई भी आपके पास कोड आता है, कोई भी आपके पास कोई लिंक आता है, बराए मेहरबानी आप एहतियात से अपने सोशल मीडिया को यूज़ करें और उस पर आपने क्लिक नहीं करना जब तक कि आप किसी बंदे को जो आपके जानने वाला ना हो वो आपका मैसेज ना करे या कॉल ना करे। इस तरह आपने वो करना है, इसको प्राइवेसी रखनी है। अच्छा मैडम, इसी तरीके से आपने अभी बहुत अच्छी बात की है कि जानने वाले जो हैं उनको देखकर अननोन को तो जाहिर सी बात है कोई भी नहीं करता, मगर जानने वालों को ज़रा उनका जो क्लिक्स हैं या उनके मैसेजेस जो हैं वो होने चाहिए। सर मैडम मुझे ये बताइएगा कि जानने वाले ही तो लोगों को बर्बाद करते हैं। कहा यही जाता है कि गैर इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना अपने पहुंचा देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई हरासमेंट हो रही है, कोई अगर गलत चीज़ पोस्ट की जा रही है तो वो ज़्यादातर तो अपने ही कर रहे होते हैं बदनाम करने के लिए। तो फिर इसका पता किस तरह चलेगा कि ये जो पोस्टें हैं या ये जो लोगों ने बातें की हुई हैं फेसबुक पर या ये जो कोड्स भेजे हुए हैं ये उस पीका एक्ट में आएंगे, लोगों को किस तरीके से पहचान होगी ये बताएं थोड़ा। सर सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आवाम को ये पता होना चाहिए, किसी भी इंडिविजुअल को ये पता होना चाहिए ये मेरा मोबाइल पड़ा है, ये आपकी प्राइवेसी है, ये आपके हाथ में रहना चाहिए, आपके पास रहना चाहिए, आपकी पॉकेट में रहना चाहिए। आपका बहन भाई हैं, आपकी बीवी है, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके कज़न्स हैं, आपने उसका पासवर्ड नहीं देना। आप इसको अब सेफ़ रखें, अपने हाथ में रखें। कुछ मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं जिसमें आपके शौहर ने ही आपका डाटा कहीं पे वायरल कर दिया है, आपके किसी कज़न ने डाटा वायरल कर दिया है। और ये मुल्तान में नहीं बात कर रही है, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा मेरे पास मुल्तान में ये 10 केसेस मेरे पास आए हैं कि आपके जो कज़न्स हैं, आपके शौहर है, वो भी आपकी प्राइवेसी ब्रीच करके आपका डाटा मिसयूज़ कर सकता है। इसलिए ये मोबाइल है आपने सिक्योर करके रखना है, आपने किसी से कोई भी पासवर्ड चेंज नहीं करना और कोई भी कोड अगर आपका कोई जानने वाला भी भेजता है किसी लिंक पे और कोड पे आपने क्लिक नहीं करना। अच्छा मैडम, अब जाहिर सी बात अभी आपने बात की कि अपने ही यानी कि उसके इससे ज़्यादा बढ़कर और क्या होगा कि अगर शौहर या कज़न भाई जिसे कह लें आप, कि जब इस तरह के रिश्ते ही आपको बदनाम करने लगे या आपको हरास करने लगे या आपको मेंटली टॉर्चर करने लगे तो उसके आगे तो फिर कुछ नहीं रह जाता। तो मैडम ये बताएं कि फ़ीमेल्स की ही बात कर लेते हैं फिर। अब फ़ीमेल्स जो हैं उनको किस तरीके से हरास किया जाता है, कौन कौन से ऐसे कानून हैं जो कि फ़ीमेल्स को प्रोटेक्शन देते हैं? पहले तो ये बताइएगा कि लोग किस तरीके से फ़ीमेल्स को हरास कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात आप फ़ीमेल हैं और वाहिद साइबर क्राइम एक्सपर्ट फ़ीमेल हैं इस वक्त मौजूदा जो हैं। अब आप तो फ़ीमेल्स ही आपके पास किस तरह की आती हैं, क्या फ़रियाद लेकर आती हैं? अच्छा, सबसे पहले जो फ़ीमेल्स मेरे पास आते हैं उनको प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा इशू होता है, क्योंकि जब कोई भी वो मेरे पास केसेस आते हैं
وہ واٹس ایپ کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, یا کوئی انجان آدمی ان سے میسیج پہ بات ہوتی ہے, یا کوئی آپ کا کلاس فیلو ہو جاتا ہے, کوئی کزن ہو جاتا ہے, ان کی بات چیت سٹارٹ ہو جاتی ہے, تو کنورسیشن کے ذریعے وہ ان کے فیمیلز جو ہوتی ہیں مرد کی نسبت, میں یہ سمجھتی ہوں, میں فیمنسٹ نہیں ہوں کہ وہ معصوم ہوتی ہیں, وہ باتوں میں زیادہ آ جاتی ہیں, لیکن فیمیلز کو مضبوط ہونا چاہیے, اپنی پرائیویسی کا بہت خیال رکھنا چاہیے. وہ تھوڑی جال میں باتوں میں آ جاتی ہیں, اپنا پرسنل ڈیٹا شیئر کر دیتی ہیں, اس کے بعد وہ بلیک میل سٹارٹ ہو جاتی ہے. یا تو وہ ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ آئیں, ہم سے ملیں, ملاقات کریں. جنسی ہراسگی ہے, اس میں یہ بھی آ جاتی ہے, پیسوں کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے, اور اس کے بعد اور بھی بہت ساری اس میں چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ ہمیں اپنی جولری دیں, پیسے دیں, ہم آپ کی جو ڈیٹا ہمارے پاس ہے وہ ہم سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیں گے, آپ کی فیملی کو بھیج دیں گے, آپ کے فادر کو بھیج دیں گے, آپ کے رشتہ داروں کو بھیج دیں گے. اس طرح وہ جو ہے وہ ڈر جاتی ہے, تو اس طرح وہ بار بار بلیک میل ہو جاتی ہے, ہراس ہو جاتی ہے, اور وہ 1 سال نہیں, دو, میرے پاس ایسے کیسز ہیں جس میں 5 سال تک ایک لڑکی, ایک عورت وہ بلیک میل ہو رہی تھی, ہراس ہو رہی تھی. اس کے بعد جب سے اس کو اویئرنیس آئی ہے کہ ایک فورم ہے, سائبر کرائم آ گیا ہے, وہ مجھے پروٹیکٹ کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے میں اس کو سزا دلوا سکتی ہوں, تو اس طرح وہ اس کو پروٹیکشن تھوڑی فیل ہوئی. وہ آئی, اس نے سائبر کرائم میں اپنی اپلیکیشن دی, پھر ہم نے اس پہ عمل کروایا, اس کی اپلیکیشن پہ, اور کروا کے اس بندے کو ہم نے اریسٹ کروایا. اس سے وہ ویڈیوز ملیں, اس سے وہ پیسے جو اس نے لیے ہوئے تھے وہ بھی اس کے بینک اکاؤنٹ سے ہسٹری میں وہ بھی پتہ چلا, اور ہم نے اس سے وہ ریکور کروائے. ابھی تک وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا میڈم, یہ تو بہت اچھی بات ہوگی. اب ظاہر سی بات ہے, اب جو اسکول گوئنگ بچیاں ہیں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں جو ابھی انٹر ہو رہی ہیں, ان کو سب سے زیادہ یہ چیزیں فیس کرنا پڑتی ہیں, کیونکہ وہ کچے ذہن ہوتے ہیں تو بھٹک بھی جاتے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ اس میں کون کون سی دفعات شامل ہوتی ہیں, تاکہ اور ایک اپلیکیشن جو ہے وہ کس طرح دی جا سکتی ہے؟ اب سب سے پہلے یہ ہے, میں یہ چاہتی ہوں کہ میں آپ کے شو کے ذریعے میں یہ گورنمنٹ سے بھی میں یہ, بلکہ ایک میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اسکول لیول پہ, کالج لیول پہ ایک سیشن کروائیں, اور اس کو سیمینارز کروائیں, اویئرنیس سیشنز ہونے چاہیے کہ بچوں کو پتہ چلے سائبر کرائم کیا ہے, اپنی پرائیویسی کا وہ خیال رکھیں, کسی سے کوئی بھی ڈیٹا شیئر نہ کریں. اس کے علاوہ جو آپ کہہ رہے ہیں درخواست کا طریقہ کیا ہے, کچھ آپ جائیں وہاں پہ سائبر کرائم میں فرنٹ ڈیسک ہے, وہاں پہ آپ جائیں, درخواست دیں. درخواست کے ذریعے وہاں پہ بہت اچھا سائبر کرائم ملتان زون میں بہت اچھا اب سٹاف بیٹھا ہے. وہاں پہ اب نئے ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں عبدالغفار صاحب, ان کی وہ میں کہتی ہوں ہمارے لیے ایک ساؤتھ پنجاب کے لیے ایک فرشتے کی طرح ہیں. وہ آئے ہیں, انہوں نے بہت کام کیے ہیں, اور جو ہراسمنٹ کے کیسز سے فرسٹ پریورٹی ہے ان کی. وہ اگر آپ پرائیویسی بھی کہتے ہیں کہ ہماری کچھ ایسے کیسز ہیں جس میں بچیاں کہتی ہیں کہ ہماری فیملی کو نہ پتہ چلے, کیونکہ ان کو ایشو ڈرتی ہیں کہ ان کو کوئی نقصان ہے, رشتوں میں مسئلے ہوتے ہیں, ان کی جاب کے مسئلے ہوتے ہیں, وہ سارا عزت کی بنا پر. تو وہ ان کی جو پرائیویسی ہے اس کو وہ بنا وہ بریچ کیے وہ سارا ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. ان کی درخواست پہ فوری عمل کیا جاتا ہے, اور بندے کی اریسٹ کر کے لے کے آتے ہیں اور ڈیٹا ڈیلیٹ کرواتے ہیں. اچھا میڈم, اگر ایک بچی ہے وہ ڈر رہی ہے کہ میں سائبر کرائم کے دفتر نہیں جا سکتی, تو کیا وہ فون سے بھی کوئی ایسا فورم ہے یا ویب سائٹ ہے جہاں سے وہ اپلیکیشن لانچ کر سکتی ہے؟ جی, ان کا آفیشیل نمبر ہے, انہوں نے ویب سائٹ پہ دیا ہوا ہے, وہاں پہ وہ اپنی اپلیکیشن اپلوڈ کر سکتی ہیں یا کال کر سکتی ہیں کہ اس طرح میں نہیں آ سکتی. تو سائبر کرائم وہاں پہ اپنے جو ان کا سٹاف ہے وہ وہاں پہ بھیجتے ہیں. وہاں پہ جو فیمیل سٹاف ہے وہ فیمیل کے پاس خود جاتی ہے, انویسٹیگیشن بھی وہ خود کرتی ہے. اب میرے پاس جو کیسز آتے ہیں فیمیلز کے زیادہ آتے ہیں, کیونکہ فیمیلز یہ پرائیویسی کی وجہ سے وہ کہتی ہیں ہمیں ایسا لائر چاہیے وہ فیمیل ہو, ہمیں سمجھ سکے, تو اس طرح سے. اچھا میڈم, اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ یہ تو ہو گئی فیمیل کے حوالے سے. جی. اب ہم نے کچھ ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو کہ کوئی بھی اگر ویڈیو بنا رہا ہے اور ویڈیو بنا کر اس نے اپلوڈ کر دی ہے تو اس پر بھی پیکا ایکٹ لگ جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, قانون کیا کہتا ہے کہ کیا اپنی اظہار رائے دینا صحیح ہے یا غلط ہے,
یہ کس طریقے سے صحافیوں کے لحاظ سے بھی ذرا بتائیے گا کہ کہاں کھڑا ہے؟ نہیں، صحافیوں کے لحاظ سے آزادی رائے تو پہلے بھی تھا، اب بھی ہے. پیکا ایکٹ صحافیوں کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ساری، تو اس میں یہ ہے کہ آپ نیگیٹو ریمارکس نہ دیں آپ اداروں کے خلاف اس طرح سے کہ جس سے عوام میں کوئی انتشار پیدا ہو. کوئی آپ ایسی پوسٹ نہ لگائیں، کیونکہ جو صحافی لوگ ہیں یہی اویئرنیس معاشرے میں دلاتے ہیں. لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے اور ٹیلی ویژن جو ہو گیا یہ سارے اس کے ذریعے دیکھتے ہیں صحافی ہماری ایسی وہ ہے جو عوام میں اویئرنیس دیتی ہے، تو ان کو اچھی رائے دینی چاہیے. اور پیکا ایکٹ ان کے لیے بہت اچھا ہے. اگر کوئی صحافی غلط بات کرے گا تو اس کو اوبیسلی کوئی صحافی کرے یا عام بندہ کرے، پیکا ایکٹ کی بریچ کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی. اس کو سزا دی جائے گی. اچھا میڈم، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پیکا ایکٹ کے تحت کچھ دفعات ہیں، وہ دفعات کون کون سی ہیں اور ان کی سزائیں کون کون سی ہیں؟ میں یہ بتاؤں گی، سب سے پہلے یہ تھا کہ جیسے عام بندے کا ریمانڈ لیا جاتا ہے 14 دن کا ریمانڈ ہے، لیکن پیکا ایکٹ میں یہ ہوا ہے امینڈمنٹ جو ہوئی ہے 2025 میں، اس میں 30 دن کا ریمانڈ ہو گیا ہے. جی 30 دن کا ریمانڈ ہو گیا. اس میں سارا ڈیٹا ریکور کروایا جاتا ہے، چاہے فیس بک پہ ہے، انسٹاگرام پہ، سب پہ وہ کروا کے 30 دن کا ریمانڈ ہو گیا. یہ بہت اچھا ہو گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو سزائیں ہیں، اب سیکشن 21 جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ہارڈ ہے یا اس طرح ہے، کیونکہ سیکشن 21 ہے وہ زیادہ پروٹیکشن دیتا ہے، چاہے فیمیل ہو چاہے میل ہو. اس میں یہ ہے آپ کی بیل ہائی کورٹ سے بھی نہیں ہوتی، وہ پروٹیکٹ کرتا ہے، تو آپ کو سزا وہ ملے گی. 7 سال ہے، 14 سال بھی اب اس میں امینڈمنٹ ہوئی ہے. 14 سال کی امینڈمنٹ ہوئی ہے سیکشن 21 میں 22 میں اور اس طرح سے. جی اچھا میڈم، اب یہ بتائیے گا کہ آخر میں آپ عوام کو میسج کیا دینا چاہیں گی اس لحاظ سے کہ پیکا ایکٹ سے باز بھی رہیں اور لوگ جو ہیں وہ اس پیکا ایکٹ کو سمجھ بھی جائیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گی عوام سے، ساری جو ہماری پاکستانی عوام ہے، کہ جو آپ کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں، آپ کی اپنی پرائیویسی ہے ایک، اس میں آپ ایک لمیٹڈ حد تک پوسٹ کریں، کیونکہ کوئی بھی آپ پہ سوشل ہیکرز آئے ہوئے وہ آپ پہ اٹیک کر سکتے ہیں. اور کوئی بھی چیز شیئر کرنے سے پہلے اس کی آپ تصدیق کر لیں کہ وہ ٹرو ہے یا نہیں. اور کسی کا پرسنل ڈیٹا آپ نے شیئر نہیں کرنا. آپ کے پاس کوئی کوڈ آتا ہے اس پہ آپ نے کلک نہیں کرنا، آپ کے پاس کوئی لنک آتا ہے اس پہ کلک نہیں کرنا، اور آپ نے اپنا پرسنل ڈیٹا ہے وہ کسی سے شیئر نہیں کرنا. میں یہ کہنا چاہوں گی بس. باقی تھینک یو. جی تو ناظرین، آپ نے میڈم کی بات سنی کہ پیکا ایکٹ جو ہے وہ کسی ذاتی فعل کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اگر آپ کوئی جھوٹی پوسٹنگ کرتے ہیں، کوئی انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس پر جو ہے پیکا ایکٹ لگتا ہے. اور اب پیکا ایکٹ کے تحت جو قانون کہتا ہے کہ جہاں 14 دن کا ریمانڈ تھا وہاں اب 30 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ چلا گیا ہے. تو احتیاط کریں اور اپنا پرسنل ڈیٹا جو ہے وہ کسی کے ساتھ سب سے پہلی بات ہے یہ شیئر ہی نہ کریں. اور اب اس کے بعد صحافیوں سے بات کریں گے، سینئر صحافی سے، کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ پیکا ایکٹ آنے سے عوام کو کتنا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا، یا پھر جو صحافی برادری ہے اس کو کتنا فائدہ اور نقصان پہنچا ہے. لیں گے ایک بریک، ملتے ہیں بریک. ویلکم بیک ناظرین. پیکا کے اوپر ہم نے جو ہے وہ وکیلوں کی بھی رائے لی، اب صحافیوں کی بھی رائے لی جائے، کیونکہ صحافت سے بھی اس کو بہت زیادہ مشروط کیا جا رہا ہے، اس کو جوڑا جا رہا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی خبر اگر چلتی ہے تو لوگ فوری طور پر اسے یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ چاہے غلط ہو یا صحیح یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے. اور آج کل کا جس طریقے سے ڈیجیٹل دور ہے تو اس میں ہر ایک موبائل فون جس کے پاس ہے وہ ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے اور اپنے آپ کو ایک صحافی یا ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے وہ اپلوڈ کر دیتا ہے، بنا اس چیز کے جانے کہ کیا اس کے پیچھے حقیقت ہے، کیا اس کے پیچھے محرکات ہیں. تو اس پر بات کرنے کے لیے میرے پاس اس وقت سینئر جرنلسٹ اور روہی کے ایڈیٹر ڈاکٹر امجد بخاری صاحب موجود ہیں. سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو میں. سر یہ بتائیے گا کہ پیکا یہ ہے کیا، اس کی کیوں ضرورت پڑی، یہ ایکٹ عوام کو ابھی تک اتنی اویئرنیس نہیں ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، یہ جو دور ہے ایک انفارمیشن کا دور ہے اور ایسا فلو ہے انفارمیشن کا
کہ آپ نہ اس سے بچ سکتے ہیں نہ اس کے متاثرین میں سے بچ سکتے ہیں. ظاہر ہے کوئی بھی خبر کوئی بھی انفارمیشن آتی ہے تو وہ خوشی کی ہوتی ہے, غم کی ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں کسی ایلیمنٹ میں وہ کسی نہ کسی کو ضرور متاثر کر رہی ہوتی ہے. تو یہ جو ایک فلو ہے اس میں فیک نیوز اور فیبریکیٹڈ نیوز کا ایک سیلاب وہ بھی امڑ آیا کہ لوگوں کے پاس ایکسیس آ گئی کہ وہ یہ انفارمیشن کو پھیلا سکتے ہیں. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ انفارمیشن کا جو پھیلاؤ ہے اس کو کوشش کیا جاتا تھا, ریگولیٹ کیا جاتا تھا. مثال کے طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ اخبار کے لیے ڈیکلریشن ہوتا تھا, تو وہ ڈیکلریشن کیوں تھا کہ آپ اگر وہ 400-500 اخبار چھاپ کے 4-5 ہزار اخبار چھاپ کے لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں, وہ انفارمیشن پھیلا رہے ہیں نا, تو انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے تو وہ کسی ریگولیشن کے تحت ہو. اس کے بعد فوٹو اسٹیٹ کا دور آیا تو پمفلٹ جو ہے وہ فوٹو اسٹیٹ ہو کے تقسیم ہونے لگ گئے, اس پہ ذرا کنٹرول کمزور ہو گیا حکومت کا. پھر جب یہ سوشل میڈیا آیا ہے یا اس کی نئی شکلیں آئی ہیں تو اس میں اتنا زیادہ پھیلاؤ ہو گیا ہے انفارمیشن کا کہ اس پر کنٹرول ناممکن ہو گیا. تو اس پہ حکومت کے بھی ہاتھ پیر پھول گئے اور معاشرے کے سارے اسٹیک ہولڈرز ان کے ہاتھ پیر پھول گئے کہ بھئی اس کو کیسے روکا جائے. تو کچھ عرصہ تو یہ دیکھا گیا کہ شاید اس کے اندر کچھ ایسا بلٹ ان ہو جو کوئی اسے ریفائن کر دے, لیکن اس کے اثرات بڑے بھیانک مرتب ہو رہے تھے. ایسی خبریں پھیل جاتی ہیں جس سے لوگوں کے اندر پریشانی, ہریسمنٹ پھیل جاتی ہے. تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سے محفوظ رکھنے کے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے یہ قانون سازی کی گئی 2016 میں, یہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائم کے لیے جو ہے یہ سارا کچھ کیا گیا. تو یہ اب اس کے بنیادی طور پر قانون تو کوئی بھی برا نہیں ہے, قانون تو بہتری کے لیے, آپ کی ہماری سب کی بہتری کے لیے. لیکن جو صحافیوں کو اعتراض تھا اس پر سب سے زیادہ وہ یہ تھا کہ یہ آزادی اظہار پر قدغن ہوگا. جی, کیونکہ کافی صحافی جو ہیں وہ اس چیز کے خلاف پروٹیسٹ بھی کرتے ہوئے نظر آئے, اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ کئی صحافیوں کے اوپر جو ہے وہ مقدمات بھی بن چکے تھے اس کے اوپر. پھر اس میں نا کچھ چیزیں جو ہے وہ حکومت نے بتائی بھی سی اور طے بھی کی. وہ یہ تھی کہ اگر آپ کوئی خبر جو ہے وہ خبر آپ نے خبر دی ہے, وہ خبر غلط بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک بھی ہو سکتی ہے, بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ خبر غلط ہو, لیکن اگر آپ اسے کچھ الٹیریئر موٹیوز کے لیے پھیلا رہے ہوں, وہ خبر غلط بھی ہے لیکن آپ اسے پھیلانے کی کوشش کر رہے ہوں, کسی کو ڈیفیم کر رہے ہیں, کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو تب آپ اس ایکٹ کے زمرے میں آ جاتے ہیں اور آپ کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. تو یہ جو بنیادی طور پر یہ صحافیوں کے خلاف یہ قانون سازی نہیں کی گئی, نہ ہی مطمع نظر تھا کہ صحافیوں کے خلاف کی جائے, لیکن صحافی بھی اس کی زد میں آتے محسوس ہوئے اور ان کو اس کے اثرات بھی وہاں تک پہنچے. بنیادی طور پر یہ قانون سازی تھی کہ وہ سارے لوگ جو سوشل میڈیا پر ورک کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر فیک اور فیبریکیٹڈ نیوز ہیں ان کو کسی طرح روکا جائے. لیکن بعد میں صحافی بھی اس کی زد میں آ گئے, صحافیوں نے اس پہ پروٹیسٹ بھی کیا اور آج بھی وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ جو قانون ہے یہ ان کی آزادی اظہار کے لیے قدغن ہے. سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر صحافی اگر مثبت خبر دے یعنی اتھینٹک خبر دے اور اگر کسی نے کوئی کرپشن بھی کی ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم ہی لوگوں کی آنکھ ہے نا, ہم ہی بتائیں گے کہ کون سا ادارہ صحیح چل رہا ہے یا نہیں صحیح چل رہا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ اگر صحافی اپنے مفاد سے ہٹ کر عوامی مفاد کے لیے اگر کام کرتا ہے تو کیا وہ پیکا سے بچ سکتا ہے؟ دیکھیں, صحافی کے لیے ہمیشہ اس کے پاس ایک پلیٹ فارم موجود ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ خبر دیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ خبر دیتا ہے, خبر کی پذیرائی کتنی ہوتی ہے, لوگ اس کو بہتر سمجھتے ہیں, برا سمجھتے ہیں, جو بھی صورتحال ہے اس کا فیصلہ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے. لیکن اب ایک تھوڑا سا منظر ڈیفرنٹ ہو گیا کہ آپ نے خبر دی اور پھر اس کو پھیلانے کے لیے بھی آپ جدوجہد میں لگ گئے. جب آپ پھیلانے کی جدوجہد میں لگتے ہیں اور پھر آپ کے پیچھے کوئی موٹیو ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں بیڈ انٹینشن ہے. تو اس میں بھی یہی صورتحال تھی کہ کہیں اگر آپ کا الٹیریئر موٹیو ہے اور آپ کچھ ٹارگٹ کو آبجیکٹیو حاصل کرنے کے لیے اگر اسے پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, وائرل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. ایک آدمی ایک ادارے کے بارے میں کہتا ہے کہ جی وہاں کرپشن کا جو ہے بازار گرم ہے. ٹھیک ہے, اب اگر اس کے کسی ایک چھوٹے سے ایلیمنٹ میں کہیں خرابی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پورے انسٹیٹیوشن میں کرپشن کا بازار گرم ہے. اب عام آدمی یہ کہے گا کہ اس پورے انسٹیٹیوشن میں کرپشن کا بازار گرم ہے, جبکہ ایک صحافی جو ہے وہ فوکس کرے گا اسپیشلی اس پر اور اس کے اثرات کا جائزہ لے گا. تو یہ قانون سازی تو کسی انداز سے بھی بری نہیں ہے, لیکن اس کے جو صحافیوں کے خدشات ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں.
اور خاص طور پر جو بعد میں اسمبلی نے بھی اس حوالے سے جو رولز جاری کیے ہیں, کچھ ریگولیشنز جاری کیے ہیں, صحافیوں کا خدشہ یہ ہے کہ ان پر عمل درآمد بھی نہیں ہو رہا. آج بھی جو ہے وہ صحافیوں کے خلاف پرچے ہوئے ہیں اور وہ اپنے پرچے جو ہے وہ ان کو پرسو کرتے پھر رہے ہیں, بھاگتے پھر رہے ہیں. لیکن اگر آپ الٹیریئر موٹیوز کے لیے جو ہے وہ اگر کسی ڈس انفارمیشن کو پھیلا رہے ہیں تو اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں. تو اب ہمیں انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, میل انفارمیشن میں ایک فرق جو ہے وہ سامنے رکھ کے اسی حساب سے جو ہے مزید اس میں ریفائنمنٹ آئے گی, قانون سازی بھی ہوگی, اس میں جو ہے وہ یہ جو قوانین, موجودہ قوانین ہیں, ان میں بھی بہتری ہوگی. تو یہ ایک سفر ہے, ظاہر ہے آگے اس فلو نے مزید بڑھنا ہے اور ابھی بھی یہ سیلاب کنٹرول نہیں ہو رہا. تو کیا شکل اختیار کرتا ہے, یہ ایک پروسیس ہے کنٹینیو. اچھا سر, اس کے ساتھ ساتھ آخری سوال یہ کہ کیا یہ جو پیکا ایکٹ ہے یہ عام شہری پر بھی لاگو ہوگا کہ اگر مثال کے طور پر ایک عام شہری کی کوئی بارے میں کوئی غلط انفارمیشن اس نے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی ہے, یا پھر ایک اس کا اگر ایک انسٹیٹیوٹ ہے یا پھر ایک اس کا ادارہ ہے یا بزنس ہے, اس بارے میں غلط رپیوٹ جو ہے وہ اس نے سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ کر دی, تو کیا پیکا ایکٹ اس کے اوپر بھی لگے گا؟ بنیادی طور پر یہ ہے بھی عام شہری کے لیے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس کی روح یہی تھی کہ یہ عام شہری, وہ شہری جو دیکھیں نا, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ پہلے یہ جو انفارمیشن پھیلانے کا اختیار تھا, جو ٹیکنیکس تھے, جو ٹولز تھی, وہ جرنلسٹ کے پاس تھی. اب سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا آنے کے بعد یہ ہتھیار جو ہے ہر آدمی کے ہاتھ میں چلا گیا. جو بندہ جس وقت چاہے 10 منٹ میں اپنا چینل بنا لے, اپنا جو ہے وہ لنک بنا لے, اپنا جو بھی صورتحال ہے اس میں وہ اپنی انفارمیشن پھیلا سکتا ہے. اب یہ بالکل اپلائی ہوگا عام آدمی پر. اگر وہ کسی انفارمیشن کو اس نیت سے پھیلا رہا ہے کہ اس کا فائدہ اٹھائے اور اس انفارمیشن کو ڈس انفارمیشن کی صورت میں پھیلائے اور اس سے کوئی آبجیکٹیو حاصل کرنے کی کوشش کرے. مطلب میں ایک ڈس انفارمیشن, مثال کے طور پر میری کالونی میں ایک گھر ہے, ٹھیک ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اسے میں خریدوں, ٹھیک ہے, اور میں نا اس کے بارے میں وہاں پھیلا دیتا ہوں کہ اس میں بھوت رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور میں سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہوں, تو وہ جو بھی خریدنے آئے گا وہ تو یہی خوفزدہ ہو جائے گا کہ بھئی اس میں تو بھوتوں کا بسیرا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ بکے گا نہیں جو بیچنا چاہ رہا ہے. تو پھر میں اس سے, اب اس کے لیے تو قانون سازی ہونی چاہیے نا, obviously ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے جو ہے یہ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ بدنیتی کے ساتھ اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے کسی انفارمیشن کو وائرل کریں گے, پھیلائیں گے, اس پر یہ قانون لاگو ہوگا. سر تھینک یو. جی تو ناظرین, آپ نے بات سنی کہ پیکا ایکٹ جو ہے وہ اس سے گھبرانا نہیں ہے. یہ اصل میں انفارمیشن ہمارے تک غلط پہنچا دی گئی کہ پیکا ایکٹ کے تحت جو ہے وہ لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے, ان کی آواز کو بند کیا جا رہا ہے, جبکہ پیکا ایکٹ لانے کا مقصد یہی تھا کہ جو لوگ غلط حرکتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر ان کو لگام ڈالی جائے. تو ٹیم بنام سرکار کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ.